کچھ سالوں سے تراویحوں کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہے، تو کرتے ہیں لوگ پراپوگنڈا۔ اور خدا کے بندے، تراویح میرے نبی کریم نے پڑھی ہے، جناب عمر نے باقاعدہ پڑھائی ہے، امت کا طریقہ ہے، اس پر اجماع ہے۔ خدا سے ڈرو۔ آپ کو میں تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ جس طرح روزے رکھنے کی نیت کرنی ہے نا، تھوڑی تراویح کی بھی نیت کرو۔ جڑے منڈے نہیں نہ بولے مینو کیوں شاکے چ پاتا جے، تھوڑی سی تراویح کی بھی۔ اور ایک ہی حافظ، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی بزرگ یہ کہتا ہے نا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں افطاری پہ نہیں آ سکتا، میں نا اتھے قرآن مجید شروع کیتا ہے تو میں اتھے ہی سارا سننا ہے۔ مزہ آ جاتا ہے بات کا۔ یعنی حافظ قرآن کے ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اب ضرورت ہے قرآن کے عاشقوں کی۔ یہ رکے آتے ہیں نا محفلوں میں کہ فلانی نعت سناؤ، اللہ کرے آپ رکا بھیجا کریں کبھی محفل میں کہ سورۃ رحمان سناؤ، قاری صاحب کو رکا آیا ہو کہ سورہ ملک سنائے، سورہ ابراہیم کی تلاوت، یہ بھی رکے بھیجو یہاں تاکہ آپ کو بہترین تلاوتیں سننے کو ملے۔ بہت زبردست کر کے قرآن مجید پڑھنا ہے رمضان میں، ایک سپارہ ترجمے سے آپ پڑھیں پہلے دن میں، رات کو پھر اس کو سنیں۔ آپ ترجمے سے دن میں پڑھ کے رات کو سنیں گے تو آپ کو ذائقہ ہوگا کہ یہ کیا تلاوت ہو رہی ہے۔ اور ایک ہی جگہ پورا قرآن مجید سنیں۔ رمضان کا مہینہ کم خاری کا مہینہ ہے، اپنے خرچے کم کرنے ہیں، غریبوں کا دھیان ذرا زیادہ کر، اور افطاریاں سیاسی نہیں کرنی، پارٹیاں پکی کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، ووٹ پکے کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، بلکہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، اور تھوڑا پردے میں ڈال کے پتہ نہ چلے ان کو کون ہماری خدمت کر رہا ہے، غرباء کا دھیان رکھنا ہے۔ کپڑے شپڑے بھی شعبان میں ہی سلوا لیں، رمضان کا مہینہ بازاروں میں نہیں پھرنا، اللہ اللہ کرنی، کوشش کرنی ہے قرآن مجید سے اور عبادت سے جڑیں، اس سے پہلے سارے میرے عزیز دوستو، چونکہ یہ دستار فضیلت کا پروگرام ہے، جن بچوں نے قرآن مجید کی تعلیم پائی ان کے سروں پر فضیلت کی دستار رکھنے اور سجنے کا یہ وقت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ کریمہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ارشاد فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دور جاہلیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس دور کے بے شمار مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا تھا، لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا تھے، درجنوں بیسیوں بتوں کی معاذ اللہ عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ انسانیت کی تذلیل کا تھا، غلاموں کے ساتھ ان کا ظلم، جبر، عورتوں کو اور ان کے حقوق کو اس قدر زیادہ ان کا استحصال کیا جانا، یہ دور جاہلیت کے سارے مسائل تھے۔ گھٹن اتنی زیادہ تھی، پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ ہر مسئلہ، ہر عنوان یہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر اس کا حل کیا جائے۔ جو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے ظلم سہ رہے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ظلم و جبر سے انہیں آزاد کرایا جائے۔ چھوٹی بات نہیں ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی آزمائش، سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتے، روتے، تڑپتے لوگ۔ لیکن آپ بنظر غائب مطالعہ کریں، اس ماحول کے اندر سینکڑوں سال بیت گئے، آسمان کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ صدیوں کے بعد جو پہلی وحی غار حرا میں آئی، اس کو غور سے دیکھیں تو نہ بظاہر اس میں توحید کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر غلاموں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے۔ یہ سارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقرا،
پڑھو پڑھو. معنی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، وہ مسئلہ عمل کا ہو، وہ مسئلہ عورتوں کے حقوق کا ہو، وہ مسئلہ غریبوں مسکینوں سے حسن سلوک کا ہو، ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو. تعلیم جب آ جاتی ہے تو پھر بہت ساری بدعقیدگیاں دور ہو جاتی ہیں. تعلیم جب آ جاتی ہے تو انسان کو شعور آ جاتا ہے. جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذہن کی سطح بڑی بلند ہو جاتی، پھر اس کا شعور جو ہوتا ہے وہ بڑا تازہ ہو جاتا ہے. کتاب و سنت کی تعلیم انسان کو مزین کر دیتی. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں. یعنی سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئیں، کھٹمل بھی آ گئے. اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو جو کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے آپ مار نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، ڈس لیں. آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں، دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے. تو اب بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے. تب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک ٹونیاں ہی ماریں گے، وہ مریں گے نہیں. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں. آپ لائٹ آن کریں، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے. ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں. جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے، ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے، سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے، روشنی کر دی جائے، اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے، وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے. حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے. حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بار بار تنبیہ فرمائی، مختلف زاویوں سے سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا. کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے. تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں، تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے. حضور نے تاکید کر دی، ان کو علم دے دیا، ان کا شعور بلند ہو گیا، وسعت قلبی حاصل ہو گئی. آپ یقین کریں یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا جو آتا تھا جھکتا تھا. لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا، سب سے سادہ انداز آپ کا تھا، سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے. لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا، حضرت حبیب بن زید انصاری اترے، نیزہ زمین پہ رکھا، اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے. فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے. میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے. عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا. مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے؟ کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا، کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی. وہ کہتی ہے میرا رازق. یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو.
یہ شعور کے رازق اللہ ہے، یہ مضبوط کر دیتی ہے، لوگ بلند ہو جاتے ہیں، سوچیں بڑی ہو جاتی، وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا اللہ۔ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو ہارون رشید آ رہا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا، تو دائیں بائیں لوگ تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں، کئی دفعہ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے، یہ بڑا نقصان کرتے ہیں، روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات۔ تو وہ بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا، حج کر کے آیا ہے۔ تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، یعنی وہ نرا لوگ مسکراتے نہیں، اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے۔ تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا، جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا، یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں، تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی جس کی حکومت ہوتی ہے، تو یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں، تو میرے بھائی بڑا مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہ کل کسی اور کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد کسی اور کے نعرے لگائیں گے، یہ تو کس بات پہ راضی ہے؟ کس تسکین نفس پہ تو مطمئن ہے؟ تو چوٹ لگی، ہارون رشید چپ کر گیا۔ پھر بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو کوئی حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا بڑے غصے سے ہارون رشید سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کا بھی اللہ۔ تو فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ یہ عقیدہ میرا بڑا مضبوط ہے، میرا رب جب چاہے گا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے دے دے گا جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا، لہٰذا تو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ بھائی عقیدہ توحید کا علم اور یقین یہ طاقتور کر دیتا۔ آج کل لوگ بڑا ڈرتے ہیں پر لوگوں سے، لوگ بڑا گھبراتے ہیں پر لوگوں سے، لوگ بڑا شرماتے ہیں پر ایک لفظ ہے جس نے جینا لوگوں کا مشکل کر دیا، وہ لفظ ہے، وہ جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے جینا مشکل کر دیا، لوگ کیا کہیں گے۔ او بھائی آپ جو مرضی کر لیں، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے، کہنے کے لیے ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ لوگ تو کہتے ہیں مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ لوگ کوئی باز آتے ہیں؟ یہ تو جس کے بارے میں چاہتے ہیں بات کرتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں پر لوگوں سے، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ آپ جس کو حق جان لیں، جس کا علم آ جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں جب شعور مل جائے، پھر لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، فقط اپنے رب سے ڈرو۔ اور سنو یہ حدیث یاد رکھنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، سبحان اللہ، اور جو رب سے نہیں ڈرے گا پھر وہ سب سے ڈرے گا۔ اللہ سے ڈریں۔ یہ دیکھو یہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں فکری توانائی دیتے ہیں، حضور ہمیں روحانی طور پر مضبوط فرماتے ہیں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا سنوارنا چاہے، سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ تو بھائی ڈرنا کس بات کا، پریشانی کس بات کی، آزمائش کس بات کی؟ آپ کتاب و سنت کو پڑھیے، عقیدہ توحید مضبوط کر دے گا، طاقتور کر دے گا۔ آپ کو کبھی کسی جگہ بھی ڈر کے، سہم کے، جھجک کر وقت نہیں گزارنا پڑے گا۔ آپ مضبوط افکار کے مالک ہو جائیں گے، آپ کو فکری توانائی ملے گی۔ شرط یہ ہے کتاب و سنت کو پڑھیں، تعلیم یہاں سے لیں، اللہ رسول کے ارشادات کی روشنی میں اپنے معاملات کو مرتب کریں، طاقتور ہو جائیں گے۔ میں آج دیکھتا ہوں لوگ تیزی سے ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی تناؤ، دباؤ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے مطمئن ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنی وضاحت دینا چاہتے ہیں۔ جو آپ سے پیار کرتا ہے اس نے نفرت نہیں کرنی، اور جو ایک دفعہ مخالف ہو گیا ہے نا، آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں، پھر آپ کی صحیح بات بھی اس کو صحیح لگتی، اس کا ذہن بن گیا نا، اس نے کرنی مخالفت ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کسی لحاظ سے بھی کر لیں، کسی طور بھی کر لیں، طاقتور ہو جائیں، مضبوط ذہنی بنیادوں پر زندگی کو استوار کریں۔ آپ طے کریں کہ یہ چیزیں مضبوط ہیں اور میں نے مدد اپنے اللہ سے لینی ہے۔ آپ محسوس کریں گے بڑا لمبا سفر بھی جلدی طے ہو جائے گا، بڑے دشوار گزار گھاٹیوں سے آپ بڑی جلدی گزرنے لگیں گے، اور جہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہوگا وہاں بھی اللہ مدد کرے گا۔ آپ کو بظاہر محسوس ہوگا کہ یہاں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے آگے بڑھنا، لیکن آپ بڑھیں گے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا۔ مسلمانوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت کی تھی جسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی لوگوں کو کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ، تو لوگ چلے گئے ہجرت کر کے۔ حضرت عثمان غنی بھی گئے تھے، حضور کی ایک صاحبزادی جو ان کی اہلیہ تھی وہ بھی گئی تھی، حضرت جعفر طیار بھی گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی ہجرت کر کے گئے تھے۔ حبشہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کا مذہب عیسائی تھا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد وہی والا جو آج بعض عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے۔ تو وہاں یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کفار مکہ کو تو پسند نہیں آتا تھا کہ مسلمان کسی جگہ بھی آرام اور سکون کے ساتھ عبادت کر سکے، تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا جو حبشہ گیا، جا کے پہلے تحفے تحائف دیے بادشاہ کے قریبی لوگوں کو، پھر بادشاہ تک رسائی حاصل کی، پھر اس کو بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ آ گئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا، بڑا زیرک تھا، باتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھنے والا تھا۔ اس نے کہا میں تمہاری رائے سن کے مسلمانوں کو یہاں سے نکالوں گا نہیں، ان کی بھی بات سنوں گا۔ اور تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے پہلے۔ ہماری پنچایت میں لوگ اس کے سپورٹر ہو جاتے ہیں جو پہلے آ جائے، کہنے نے او تے آ گیا ہے، تینوں تے صدنا پہ ہے، چونکہ وہ مجھے چودھری مان گیا ہے، پہلے آ گیا ہے، لہذا میں اس کے ساتھ ہوں۔ بھائی تو دیکھ تو لے تصویر کا دوسرا رخ، دوسرے کی بات سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ نجاشی کہنے لگے میں ایسے نہیں بھیج دوں گا، میں بلاؤں گا۔ بلایا، مسلمان آئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب، جو باتیں نجاشی نے پوچھیں حضرت جعفر طیار نے بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا، بلکہ وہی کچھ کہا جو آج کل میلاد پہ ہمارا خطیب نہیں کہتا، ہمارے مبلغین نہیں کہتے کہ بادشاہ ہم تو گلے کاٹتے تھے، ہم تو ایک دوسرے سے لڑتے تھے، بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ تو مدینے والے محبوب آئے کہ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ اصل انسانیت کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کی۔ نجاشی بڑا خوش ہوا، مسلمانوں کو بھیج دیا۔ کافروں نے ایک اور چال چلی، ذرا زیادہ غور کرنا کیا کہنے لگا ہوں۔
ملک ان کا ہے، عقیدہ ان کا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر کے ملک میں بلایا، جناب جعفر طیار آئے، دوبارہ بلایا، سازش کی کفار نے، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، پتہ ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ کھیلنا، ایموشنل کرنا، اس کو کہتے ہیں اس طرح کا ماحول بنانا کہ سامنے والا اشتعال میں آئے۔ بلایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے وفد کو بھی پتہ چل گیا کہ اب نئی چال چلی ہے، اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں گے۔ کچھ لوگوں نے حضرت جعفر طیار کو مشورہ دیا کہ ذرا حکمت سے بات کریں، فرمانے لگے حکمت کوئی نہیں، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں وہی کہوں گا جو محمد عربی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ڈری ڈری باتیں نہیں، سہمی سہمی باتیں نہیں، کتاب و سنت کی تعلیم طاقتور کر دیتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دربار میں پہنچے تو حضرت مولا علی کے بھائی، نبی کریم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار، کیا دبدبہ ہے، کیا تنتنا ہے، لباس سادہ ہے، لیکن عقیدے نے وہ مضبوطی پیدا کر دی ہے۔ کہا بتائیے آپ کا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تو جب انسان مخلص ہو کے بات کرتا ہے تو اس میں اللہ اثر پیدا کر دیتا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی گہرائی سے بات کرتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا حسن ہے، کیا گفتگو ہے جناب جعفر طیار کی، کیا ولولہ ہے، کیا انداز ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کا عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ کتاب و سنت کا شعور انسان کو اس طرح کا طاقتور بناتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے اور مدینے والے کے فرمان نے بیان کیا۔ کہا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن اقدس سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے مذہبی پیشوا بیٹھے تھے جو سارا دن لوگوں کو بتاتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایک عجیب سا ماحول بن گیا کہ جو ملک پورے کا عقیدہ یہ تھا، اس میں ایک شخص کی آواز حق گونجی اور یہ رویہ۔ اب بولتا کوئی کیسے، سب کا خیال تھا کہ بادشاہ سلامت اس پر تبصرہ کرے، تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا میں نے بھی تورات پڑھی ہے، میں نے بھی انجیل کا مطالعہ کیا ہے، میں بھی آسمانی کتب کا جاننے والا ہوں، میں نے بھی صحائف دیکھے ہیں۔ کہنے لگا جو حضرت جعفر طیار نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، نہ وہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے۔ یہ حق کی فتح ہمارے ہاں نا آج مصلحت کے نام پر، حکمت کے نام پر، دانائی کے نام پر ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں، وہ شعوری پختگی نہیں، وہ مزاج کے اندر ولولہ ہی نہیں، وہ خاص قسم کا جذبہ ہی نہیں، وہ وارفتگی نہیں۔ ہم سمجھتے ہی نہیں چیزوں کو۔ میرے عزیز چھوڑ دیں لوگوں سے ڈرنا، طاقتور ہو، ذہنی طور پر مضبوط ہوں۔ یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ عبادت مضبوط کرے گی، مصلی مضبوط کرے گا، اللہ کا ذکر مضبوط کرے گا، درود و سلام مضبوط کرے گا، قرآن مجید پڑھو گے مضبوط ہو جاؤ گے، نبی پاک پر درود پڑھتے جاؤ گے تو چاروں جانب اللہ کی رحمتیں برستی جائیں گی، طاقتور ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، فکری توانائی آئے گی۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اگر ہمارے بچے قرآن پڑھنے لگیں تو انہیں والدین کا ادب آ جائے، انہیں ادب آئے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ رب نے قرآن مجید میں کہا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وبالوالدین احسانا۔ انہیں
انہیں سمجھ آئے گی کہ ایک شخص جہاد پہ جا رہا تھا، جہاد پہ، اور اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے نہیں گھر میں؟ حضور وہ بوڑھے ہیں۔ فرمایا جا کے ان کی خدمت کر، تجھے گھر بیٹھے ہی اللہ جہاد کا ثواب دے، جنت تو ان کے قدموں میں۔ یہ شعور نصیب ہوگا کتاب و سنت پڑھنے سے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میاں بیوی کے جو حقوق کتاب و سنت نے بیان کیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس۔ بڑی کتاب، اب تو سیشن ہونے لگے ہیں، پہلے تو کتابیں لکھی جاتی تھیں نا، اب تو بعض ممالک کے اندر چونکہ بچے زیادہ تر رہتے ہیں موبائل کے ساتھ وابستہ اور اکیلے کمرے میں، تو تنہائی کا شکار ہے، تو کہتے ہیں شادی سے پہلے انہیں کچھ مہینے کا سیشن ہر روز لینا پڑے گا، کچھ انہیں تھوڑی سی ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ کسی اور کو بھی برداشت کریں۔ بہت ساری شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ میں کہا کرتا ہوں 20 کتابیں لکھ لو، لیکن قرآن مجید نے جو شعور دیا ہے نا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت، 3 باتیں مفسرین نے لکھی ہیں اس لباس پر، 3 باتیں۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ گرمی سردی سے لباس بچاتا ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں جتنے بھی عیب ہو نا جسم پر لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ بندہ جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو کپڑے نہ پہنے ہو تو وہ حسین لگتا، لباس انسان کو سجا دیتا ہے۔ یہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا۔ یہ شعور کتاب و سنت کے بعد آئے، یہ اخلاقی اقدار کتاب و سنت کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مل جل کے رہنے کا کہا ہے، مل جل کے، یعنی اس درجے کی روایت آپ کو دوسری نہیں ملے گی کتب احادیث میں، اس درجے کی روایت دوسری نہیں۔ یعنی اللہ قیامت میں فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو کپڑے لے کے نہیں آیا، میں نے کھانا کھانا تھا، میں نے پانی پینا تھا، او کما قال، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو پہننے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، تو آپ فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں ایک شخص پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا یہ سارا شعور آپ کو کتاب و سنت سے ملے گا۔ حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حقوق کا تعین، آپ دیکھیے نا، ایک بڑی خاص بات میں بڑا سوچتا ہوں اس پر۔ کچھ لوگ نا حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور ہم کام کاج کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ کچھ غریب بہن بھائیوں کی برکت سے بھی انسان کو رزق ملتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا سمارٹ ہوں، میں نے تیاری بڑی کی ہے، میں نے پڑھا بڑا ہے، میں نے کمایا بڑا ہے، میں محنت بڑی کرتا ہوں۔ سنگیوں اس کو یاد رکھ لینا اور سمجھ لینا یہ سارا انسانیت کا منشور، دستور، شعور یہ کتاب و سنت کی برکت سے سمجھ میں آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اقرا، پہلے پڑھو، کتاب و سنت کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس کی گہرائی میں اترو، تھوڑا سا وقت دو۔ آپ کتاب و سنت پڑھیں گے آپ کو شعور آئے گا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو یاد رکھنا، جو بندہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے اسے جینے کا بھی مزہ آ جاتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ مرنے کا بھی، بولیے، مرنے کا۔ یہ جب کرونا آیا نا تو مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں زیادہ میڈیکل کے لوگ تھے، بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ تو یہ کرونا کے دنوں میں نا بہت زیادہ خوف پھیلا دیا گیا تھا، لوگ بڑا ڈرتے تھے، یہ کرتا ہے میڈیا کام ہمارا، بڑا خوف تھا، بڑے حالات خراب تھے، لوگ بڑا ڈرتے تھے۔ تو مجھے کہا گیا کہ یہ سارے میڈیکل کے لوگ ہیں تو آپ تھوڑی سی ان کو نا ذہنی طور پر مضبوطی دیں، یہ بڑے خوف کا شکار ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ
آپ ڈرتے کیوں ہیں اتنا؟ اللہ مہربان ہے، زندگی موت کا وقت متعین ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی ذرا مجمع زیادہ ہو جائے نا چاروں جانب تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، تو قبر تو بند ہوتی ہے، تو مجھے قبر سے بڑا خوف آتا ہے۔ تو میں نے کہا خوف آنے سے کہ آپ قبر سے بچ جائیں گے، جانا تو پڑے گا۔ کہنے لگے جی بڑا ڈر بڑا آتا ہے، میں کانپتا ہوں تصور کر کے۔ تو میں نے کہا جو رب ماں کے پیٹ میں سانسیں چلتی رکھتا ہے وہ قبر میں بھی چلتی رکھے گا اگر چاہے گا تو آپ نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا، آپ تو عقیدت مند لوگ ہیں، تو وہ ڈاکٹر تھا، وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا وہ تو اماں سانس لیتی ہے تو بچے کو بھی آکسیجن ملتی ہے، وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا وہ اماں سانس لیتی ہے، آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو اندر ملتی ہے، اس لیے بچہ سانس لیتا ہے، تو قبر میں کیسے آکسیجن آئے گی؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے ذہن میں بات ڈالتا ہے۔ تو میں نے پھر فوراً ان سے کہا، اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں نے ان سے کہا کہ وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، وہ زندہ نکلتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ وہ نہ صرف زندہ ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، بلکہ سونا بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ دیکھو نا وہ کہاں سے سارا معاملہ ہوا؟ تو مجھے کہنے لگا جی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا رب نے چاہا نا تو وہاں زندگی دی۔ اب میں نے کہا سنو میرا دین کیا کہتا ہے، اب سنو دین کیا کہتا ہے۔ یہ جو مومن کی قبر ہے نا، یہ کھڈا نہیں، جو مومن کی قبر ہے یہ گڑھا نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے۔ مومن کی قبر اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، باغ اتنا سونا، اتنا پیارا، اتنا حسین باغ ہے قبر کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں قبر میں گیا تو مرنے کے بعد فرشتے نا میرا کفن ٹٹولنے لگے، بھلا کیا لے کے آیا؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ میرے عزیز، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ یاد رکھنا، آپ کتاب و سنت کو پڑھیں، جینے میں بھی مزہ آئے گا اور مرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ یعنی قبر میں جانا ہے تو وہ کوئی اور ہے جو فنا ہو جائیں گے مر کے۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ عرش فرشتے بانگاں ملیاں، عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، نالے وارث شاہ وہ کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، یہ غور پہ آئی کوئی ہور۔ تو آپ کو مرنے کا بھی مزہ آئے گا، شرط یہ ہے کہ زندگی اس منشور کے مطابق گزارو جو کتاب و سنت نے دیا ہے، جیو اس طرح سے کہ جو جینے کا سلیقہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے۔ رمضان شریف قریب آ گیا ہے، ہمارا جمہوری ملک ہے تو پراپوگنڈے بڑے چلتے ہیں۔ جمہوری ملک میں ہر آدمی کو اجازت ہوتی ہے نا بات کرنے کی، سارے بولتے ہیں، اقدامات کر لیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے، حضرت نے اساتذہ نے جو محنت کی ہے اللہ قبول فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا کرے۔ آخر دعوائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا حاضر ہونا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، امت کی خیر فرما، پاکستان پر اپنا فضل فرما، اس ادارے کو برکات عطا فرما۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی
علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. کتنے خوش نصیب ہو کہ کنویں ہی چل کے آئے ہیں آج. کچھ سادات کے روم میں، کچھ مشائخ کے روم میں. اگر دیکھو تو جتنے سید بیٹھے ہیں وہ اولاد علی ہیں. اگر فیاض سائیں کو دیکھو تو یہ بھی اولاد علی ہیں. خوش بختی ہے ہماری، خوش نصیبی ہے ہماری، کیونکہ یہ 16 سال سے محفل جس پاک ہستی کے نام ہے، وہ کائنات کی وارث بی بی ہے، جو جنت کی بھی وارث ہے، دنیا کی بھی وارث ہے، دین کی بھی وارث ہے. الحمدللہ. سلام اللہ علیہ. پاک بی بی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے 16 سال سے یہ محفل سج رہی ہے. کبھی کمیٹی ہال میں، کبھی ادھر، کبھی مساجد میں. آج جب مشورہ ہوا کہ سلطان صاحب کو بلایا جا رہا ہے تو پھر عیدگاہ شریف کا انتخاب کیا گیا کہ عیدگاہ میں ہی عید ہوگی، اور یہی آج حسین عید ہوگی. میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو ویلکم پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے بھائی ملک اسد علی صاحب. تیری سادگی نے لوٹا میرے دل کا یہ جہان. سادہ سا نوجوان ہے، ہلکی سی عمر ہے، کتنا بیڑا اٹھا رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی کندھے کمزور ہوں، جن کمزور کندھوں پر سایہ سیدہ زہرا کا، پھر وہ بندہ کبھی ڈولتا نہیں. جیسے بھی حالات آئے، چاہے کرونا آیا، کچھ بھی ہوا، یہ محفل رکی نہیں، مسلسل ہوتی رہی. میں اپنے بھائی کے لیے دعا گوں. اللہ تعالیٰ ملک اسد علی صاحب، ان کے چھوٹے بھائی حاجی ملک فیصل صاحب، ملک فاض صاحب، انہیں دی پوری ٹیم، پس پردہ یا پیش نظر ملک عابد صاحب، بابر سہیل، اجاز افضل، شیخ عمیر گلزار، علی عمران، اویس بھائی، پوری ٹیم کو کروڑہ بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص ان دونوں بھائیوں کو سیدہ پاک دی جوڑی دا صدقہ میرے ان بھائیوں اللہ سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. میری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، تھوڑی بھی خوش بختی ہے کہ مسند صدارت و قیادت و سیادت ہر سال اتھے جناب فخر و سادات پیر سید محمد ذیشان المصطفیٰ شاہ جی قبلہ فرماندے نے. ڈھیر ساری دعا کرو شاہ جی واسطے. اللہ آپ دا سایہ ساڑھے سیران سے سلامت رکھے. اللہ شاءاللہ نظر نہ لکھے کسی غیر دی. مارک دی بارگاہ دعا ہے اللہ سیدہ پاک دے صلی اللہ علیہ لمبی زندگی عطا فرمائے. اور آج تسی دیکھ رہے ہو کہ اس خوبصورت ماحول دا خوبصورت حسن نے جانشین حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، بدر المشائخ، یوسف المشائخ، عالم اسلام دی عظیم روحانی شخصیت، پیر طریقت، راہبر شریعت، مخدوم اہل سنت حضرت سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب دامت برکات القدسیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. آپ تشریف فرما ہیں. انہوں نے نال مخدوم اہل سنت فخر و سعادات میرے دل دے بہت قریب حضرت پیر سید سہیل احمد شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی شہزادہ خسرو ورا آپ تشریف فرما. حضرت پیر سید حسین احمد شاہ صاحب گیلانی آپ تشریف فرما. جناب بابا جی سائیں معرف خلیق صاحب آپ تشریف فرما. 30 نومبر دے حوالہ دے نال بہت بڑی محفل نات انشاءاللہ ساڑے بلی تشریف لے آئے نے 142 چک تو سنی بھائی اور انہوں نے پوری ٹیم جتے سائیاں دا خصوصی بیان ہوئے گا انشاءاللہ 30 نومبر کو وہ بھی بلی تشریف لے آئے نے. میں انہوں نے پوری ٹیم نو بھی ویلکم پیش کرا گا. خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا. ساڑے باقی معزز مہمان جننے بھی نے میرے واسطے تو سارے معزز مہمان ہوں. میں گوجرے کو آج نہیں آ رہا، میں نے 3 سال ہو گئے نے تاڑی نوکری پیش کرنے ہیں الحمدللہ. گوجرے پہ میں سال بعد آئیے انجی لگتا ہے، پہ میں نیت آئیے انجی لگتا ہے یا پہلی باری آئے انج دا پیار تساں دیتا ہے، انج دی محبت تساں دیتی ہے. تو یہ پروڈکشن دے حوالے نال انہاں دا بھی شکریہ. میرے دل دے بہت قریب میرا بھائی جناب علیم یعقوب سلطانی صاحب جو آج کے مرشد ہیں اور اس بیڑے میں ان کا بڑا کردار ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جناب چودھری محمد طیب گجر صاحب، محمد نعیم خان شیروانی، حاجی میاں ندیم خالد اینڈ برادران، جہاں جہاں سے بھی اب آپ تشریف لائے،
محکمہ پولیس اور باقی محکمہ سول جس بندے نے بھی صفائی تو لے کے سیکورٹی تو لے کے NOC تک جس لحاظ نال بھی اس محفل دے نال تعاون فرمایا ہے اسی نکمے کچھ نہیں دے سکتے جس پاک بی بی دا نام ہوتے لکھے ہے اس پاک بی بی دے توسل دے نال اللہ ساریاں دی مراداں پوریاں فرمائے اللہ جی میں جلدی دے نال میں سائیاں دے کیونکہ مائک سائیاں دے حوالے کرنا سی لیکن کیونکہ ساڈا ویر بھی ہے اور ساڈے اس مشن حسین تے کاروانے میلادہ ایک بھی نال حصہ بھی ہے اور حاکم صاحب واسطے میں گزارش کی تھی میں اسد بھائی پریشان سن میں سپیشل گزارش کی تھی میں کہ بھائی جان پائیں چند لمحات لے آنا جس وقت تسی تشریف لے آؤ گے مائک تھوڑے حوالے کر دیتا جائے گا میں سائیاں دے قدمات ہاتھ رکھ کے اجازت طلب کر بیٹھا کہ اگر حضور اجازت دیو تو سائیاں نے فراخ دلی نال کیونکہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں جی ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جی میں میری زندگی دے 32-33 سال میں سائیاں دے نال اکثر اوقات مختلف جگہ تھے مختلف ملکان دے وچ زندگی دیاں شاماں گزاریاں آپ دی عقیدے نو بھی ڈاڈا جاننا آپ دی ترجمانی نو بھی ڈاڈا جاننا آپ دی محبت نو بھی ڈاڈا جاننا آپ دی لجپالی نو بھی غریب پروری نو بھی ڈاڈا جاننا آپ دی یتیم پروری نو بھی ڈاڈا جاننا میں آپ دا بہت شکریہ ادا کر کے اپنے سونے ویر دے مائک والے کراں گا بغیر کسی شعر و شاعری تو اس لحاظ نہ میں دعوت دیاں گا کہ میں چاہنا کہ مائک انہاں دے والے کیتا جائے پھر سائیاں تو قبل انہاں دے دل دا مداوا نام محمد اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سائیاں دے مائک والے کریں گے پھر سائیاں تو بعد انشاءاللہ قاری شاہد محمود قادری صاحب علامہ عمران آسی صاحب پھر جڑا ایدے وچ مینشن نہیں سی ہے لیکن سائیاں نے نبی پاک دی بارگاہ دے وچوں جڑا ہے جڑا بلاوا ایک دا آ رہا ہے لیکن میری دعا اللہ کرے ایک نو ضرب ایک نال ضربہ دے کے پمائے 1000 بیٹھا ہے تو 5000 بیٹھا ہے اللہ کرے ساریاں دی ملاقات مدینہ منورہ شریف چ ہوئے تے اگلے سال محفل تے دوبارہ سجے تے سائیں فیاض صاحب تشریف لے آن تے سارے سنگی بیٹھے ہون تے ایک دوجے نو تاکہ کہن سائیں تواڈے نال اساں اوتھے وضو کیتا سی اوتھے بیٹھ کے افطاری کیتی سی اوتھے بیٹھ کے زمزم پیتا سی اوتھے بیٹھ کے اساں کھجوراں کھادیاں موڈ ہے کہ نہیں ہے لیکن میں نے بھی پتہ ہے کہ میں سنی ہاں اور سنی کو سبحان اللہ لینا ایڈا اوکھا ہے جڑا انڈیا کو کشمیر لینا اوکھا ہے اور جب تک سنی نو 5 مرلے جنت وچ پلاٹ لاٹ کر کے نہ دیتا جائے سنی سبحان اللہ کہندا کوئی نہیں میں جنت دا پٹواری کوئی نہیں پر انہاں سونیاں دا کمی ضرور ہیں جڑے جنت دے وارث نے تے جے اگر وارثاں نو جان دیو کہ جنت دا وارث کون ہے تے پھر ایک باری ہاتھ اٹھا کے اس شعر دے نال حاکم بھائی دا استقبال کر لو کہ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے اے جڑے تینے شہزادے بیٹھے پاما سید نے تے پاما علوی نے پاما میرے باہو دی اولاد ہے اے تینے پتر نے مولا علی دے تے شیر انہاں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے تواڈے حوالے کرنا چاہنا مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڈے وارث نے کربلا والے مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڈے وارث نے کربلا والے اے سیداں دا تے مولا علی دے پتراں دا حیا ہوئی کر دینے جڑے بندے نے حیا والے میں تاڑا شکریہ ادا کر کے اپنے سونے ویر واسطے ایک دعا بھی کرنا میں نے وہ شعر بھی یاد آگیا ہے سردار پنچھی سنگھ نے عقیدت کے پھول میں ایک شعر لکھا تھا وہ دا جوان پتر مر گیا انہیں بڑا جڑا ستہ تاری ہو گیا اکھاں چتھرو کوئی نہ آئے لیکن رویا نہ چند دنوں تو بعد برے صغیر دی مسجد چوں ایک اعلان ہویا حضرات محرم دا چند نظر آگیا ہے تے سردار پنچھی سنگھ دی اکھاں چتھرو آگئے وہ دے یارہ پوچھا ہویا اپنا پتر مویا ہے تے تو رویا نہیں غم حسین میں آنسو کیسے انہیں سکھ ہو کے ایک شعر لکھیا ہے لیکن ایک گالی یاد رکھی مسلمانہ سکھ نہیں محبت اپنی جگہ تے لیکن اللہ انہوں بھی صاحب ایمان کرے تو مسلمان بیٹھا ہے کلمہ سونے نبی دا پڑھے ہے شعر سنی تے ذوق لئی میں نے کہا پتر کا غم بہت سہی پنچھی مگر نہ رو بیٹے کا غم بہت سہی پنچھی مگر نہ رو آنسو ہے تیرے پاس امانت حسین کی آنسو ہے تیرے پاس امانت حسین کی میری ڈھیر ساری دعا اپنے سونے ویر واسطے جناب احمد علی حاکم صاحب انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل عطا فرمائے کیونکہ پائی پائیاں دے درد بناؤں دے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سرے دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں اسی اس واسطے انہوں نے بلایا ہے کہ سونے آمین آکھن گے اللہ نے دے بڑے ویر دے درجات بلندی عطا فرمان گے آئیے احمد علی حاکم صاحب اگے میری گزارش کہ نظرانہ عقیدت پیش کرن گے اور تسی سونا جا نعرہ لاؤ انہ تو بعد پتر غازی عباس دا لال مولا علی دا
चंद मेरे बाहू दा चढ़ेगा अज गोजरे दे विच ते रोशनी अज होवेगी इंशाअल्लाह हैं। ते एक नारा लाओ हाकम साहब तो कबल नारा तकबीर। अगले बंदे बोलते ने पिछले तेज बैठे ने बस बैठे ही नहीं। जनाब दा शुक्रिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। मेरे मसलक दी अजीम बहार मरकज़ हुसैन दे मरकज़ी खतीब अलामा रफाकत हुसैन कादरी साहब सुल्तानी फैजवी तशरीफ ले आए। मैं जो खुदा दे बंदे नाराज नहीं होना, थोड़े पिछे भी दोस्त बैठे बेटा बैठ जा यार। हेलो सुने मैं 3 बारी इदा बनाई तो 3 बारी मोबाइल मेरे को रहे नहीं, इस वास्ते मैं जेब च रखना 3310। कोई मंगे तो हम दसो 3610 दे के चले जाइए। इंज तो मोबाइल को तुम इतने गुजरे रहे अभी जेब च रखी था छोटा जहा। हाँ जनाब बस छोड़ो जी, शेख साहब छोड़ो छोड़ो, ये कुछ नहीं करना तुम अपनी किसी बस प्लीज। ए जोड़े स्टेज पर खलोते ने बेटा कितने नहीं सानू को चुक के लैके जान लगा, साड़ी हिफाजत अल्लाह रसूल करते हैं। जनाब की बड़ी मेहरबानी, क्योंकि जो बयान सुनना हम डुब के देखो के सुनना है तो तुसी घेरा पाया भी कितने साइयों को सर्दी ना बड़े ठंडे मुल्कों च आए हैं, ये मगरब च होके आए हैं। अलामा इकबाल ने फरमाया था खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खा के मदीना व नजफ। आइए मैं नज़ुल रहमत के हवाला से सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करने पर मेरे भाई मलक असद अली साहब इन्हां दी टीम यार खुदा दा की कहदे नाल की कम है तेन लाला बह जा यार सोने भाईजान ए कौन है साउंड वाला तो मेहरबानी करो यार उन्हें बर्दाश्त कर लो बेचारे साउंड वाला है बस थोड़ी मेहरबानी बस बहुत शुक्रिया। मैं कुर्सी अगे करवा लेनी जो उन्होंने वारी आने लगी 5 मिनट बाद बिल्कुल अगे करवा लवांगा, तुहानू टेंशन नहीं लैन देंगे। मेहरबानी नो टेंशन ना रौला अली मौला अली मौला अली मौला। मैं कह रहा कि मलक असद अली साहब, मोहतरम भाई हाजी मलक फैसल साहब, मलक फहद साहब, बतूर ट्रेडर्स के हवाला से ये 3 भाई बड़ी कावश करते रहे। मलक आबिद अली साहब, बाबर सुहेल बबलू साहब, अजाज अफजल बसरा और शेख उमर गुलजार साहब, हबीबुल्ला, शेख अली इमरान साहब और भाई मोहम्मद अवैस साहब, ये टीम होए दर जवानी तौबा कर देने शेवाए पैगंबरी। मेरा ख्याल को 32-33 साल तो छोटे छोटे ने सारे, लेकिन जिस लगन नाल जिस अकीदत नाल इन साइयां का जिक्र सजाया और जिस मुहब्बत में तुम आए हो, मेरे को कोई लफ्ज़ नहीं मैं तुहाडा शुक्रिया अदा कर सका। हकीकत बात है 32 साल हो गए ने मैनू लफ्ज़ां नाल खेड़ दिया, लेकिन अज लफ्ज़ खत्म हो गए मेरे को। मैं हकीकत बात है यार, मैं अगर सिद्दीक़ अकबर का किबला अफसर से जिक्र किया है, इन्होंने सीना तान के मेरा साथ दिता है। अगर हज़रत उमर पाक का जिक्र आया तो अल्लाह इन्हों की उम्र बढ़ाए, इन्हें कंजूसी नहीं की, उम्र ही किया है। अगर हज़रत उस्मान गनी की सखावत की गल आई है ना झूड़ी फैला लीए, तो जे सैयदा ज़हरा पाक के घर की गल आई इन्हों दी अखां चथरू भी आ गए। मैं दिल की अथा गहराइयां नाल तुहानू मुबारकबाद पेश करांगा। मैं यकीनन साड़ी इस पूरी हल्का मुहिबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोजरा शरीफ दे तमाम अहबाब नू और बिलखसूस सैयद जिथे भी बैठे ने मेरा उन्होंने सलाम अकीदत है। ढेर सारी दुआ गुले गुलशन अली महताब तरीकत शाह सवारे मैदान मुहब्बत गुड़ नालों मिठी आवाज़ समझ गए होवोगे। चेहरा भी ज़ीशान, लिबास भी ज़ीशान, शक्ल भी ज़ीशान, अंदाज भी ज़ीशान, साड़ी शान साड़ी जान साड़ी आन पीर सैयद मोहम्मद ज़ीशान अल मुश्तबा शाह जी के बारे ढेर सारी दुआ। अल्लाह सोना सैयद बादशाह ने सदा सलामती अता फरमाए। इस महफल दे विच जो रात के 2-2:30 बजे पढ़ते होंगे सन, मेरा ईमान है कि अगर कोई जानवर बाजार चो गुजरता ना, कोई परिंदा हवा चुड़दा, वो भी सुनता कोई सैयद बोल रहा है। हाँ जी ढेर सारी दुआ अल्लाह करे आवाज़ इसी तरह सलामत रहे, ताकि आमत रहे, आबाद रहे। मेरे ईमान का बड़ा सोहना सना खान तुसां सुनिया जिहड़ा हुण मैं फुल पेश करना है, तुहानूं पता किहड़ा फुल है? हाँ जी मैनू खुशी होंदी है उलमा कलाम मैं सुचल आलमे दीन का मुरीद हाँ, खान का डोगरा वालिया का
मैं रज़वी हाँ, कादरी हाँ, पक्का पीड़ा सुननी है, अंदर छुपण वाला सुनी नहीं, जिथे लहू की लोड़ पवे लहू दई भी दे दे, कट भी लईदा। अल्हम्दुलिल्लाह तरीक जानती है शाहकोट की, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं तैयब प्रोडक्शन के हवाले नाल इन्हां दा भी शुक्रिया अदा करांगा। हुण भट्ट साहब सीट ते बह गए ने, इन्हां दा डबल शुक्रिया अदा करांगा। मेहरबानी, हुण इशारा काफ़ी होंदा है माशाअल्लाह। मैं आसी साहब 5-7 मुल्कां च फिर के आए ने, ते उत्थे मगर की दुनिया साइयां का जिक्र करके आए ने, जिक्र सजा के आए ने। जी साड़ी मुस्लिम कम्यूनिटी है उत्थे पाकिस्तानिया की या इंडियन की, जोड़े पंजाबी उर्दू समझते हैं माशाअल्लाह। हुण तो कई गोरे भी सानू समझन लग गए ने, उत्थे इन्ने बारी जा चुके हैं। लेकिन हज़रत साहब गए, इन्होंने बड़ी माशाअल्लाह उत्थे दीने मतीन की तबलीग की। बाकी गल्लां तो लोग करते रहते हैं। जो मैं अगले दिन उत्थे गया तो एक हज़रत साहब के कोल मैं आख्या, कहंदा नाथ खानो तुसीं पौंडा वास्ते आउंदे, विच एक दरवेश बैठे, उन्होंने कहा मौलवी साहब तुसीं काहदे वास्ते आए हो, तुहाड़ियां नस्लां इत्थे गुजर गई, अल्लाह की कसम। मैं क्योंकि मैं तस्लीक करना आंदा ही नहीं, मैं हकीकत हक बात करने का आदी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आइए मेरा दिल करता है 5-7 मिनट हुण मैं अपनी जात ते भी ला लवां। अगे असां सारा लंगर न्याज़े हुसैन दे छड़िया, ये भी मेरे वीर दा हुक्म। इत्थे जिन्ना लंगर इकट्ठा होया जी असां यतीमा मस्कीना लई दे दिता, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी उधर ही होने लगा, अली अली करने लगे, अली अली करने लगा। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, कान में मुझे कहा है मलक साहब ने अली अली करो। इधरों भी आवाज़ आई, हजरात यही कहा जी आपने, ये ज़रूरी ऐलान है, लेकिन एक जुमला मैं उस बारगाह में देना चाहता हूँ जिसको सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। बाबा मैनू मिला है कि रियाजुल जन्नत, एक किबला भी उत्थे ही सन। इन्हें मेरी एक सहरी भी करवाई, एक मेरी अफतारी भी करवाई। याद है बड़ साहब, बड़ा माशाअल्लाह इंतजाम किया इन्होंने। पर आए साडे वीर ने, साडा दिल लगी इन्हां दे नाल, साडी लगन इन्हां दे नाल। मैनू अल्हम्दुलिल्लाह मैनू एक बाबा मिलिया रियाजुल जन्नत। एक मुंडा को तकरीबन 3-4 बजे के दरम्यान का टाइम सी, वो मुंडा उत्थे बड़ा बैठा, तो बाबे ने समझा पाकिस्तानी है, उन्हें तो तरला किया, तो मुंडा और घुट के बह गया। मैं कहा पुत्र जगह दे, बाबे ने 2 नफल पढ़ने। कहते रजी साहब खजूरा भी जेब च ने, जमजम भी जेब च है, मैं सहरी करने की नीयत ना बैठा, बाबा उठेगा नहीं। मैं कहा मैं बाबे को पुछना, मैं कहा बाबा जी की करोगे? उन्हें कहा पुत्र 2 नफल पढ़ के फिर मेरिया जानियाँ वेखो। बाबा जी ने 2 नफल पढ़े, जो चले तो पिछे पिछे मैं कहा बाबा कितों आए? कहता गुजरातों आए। मैं क्या की कीता जे? उनके 2 नफल पढ़े। मैं क्या केड़ी जाए? उन्हें कहा ये रियाजुल जन्नत है। मैं क्या बाबा रियाजुल जन्नत का मतलब की है? उन्हें कहा जन्नत का टुकड़ा। मैं क्या जेड़ा इतने नफल पढ़े लभदा की है? उन्हें कहा जन्नत जन्नत। मैं क्या मैं शाहकोटों आया। उन्हें पवा तू सियालकोटों आया। मैं कहा बाबा तू गुजरातों आया? उन्हें कहा हाँ। मैं कहा दुनिया को कोई मुसलमान 2 नफल पढ़े जन्नत? उन्हें कहा जन्नत। मैं कहा मेरा मसला हल हो गया। कहता की? मैं कहा जेड़ा इतने 2 नफल पढ़े उत्थे जन्नती है, तो रियाजुल जन्नत की जगह खरीद के जिन्हें हुसैन के नाने ने दी। सुभान अल्लाह। वाह। उसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, सुभान अल्लाह। जेड़ा मेरे अबू बकर का नौकर है उन्होंने कसम पैदा करने वाले दी मैं दिलों दुआ देंगा मौला जेड़ा हाथ चुक के जुमले तो सुभान अल्लाह बोले, एक बारी रियाजुल जन्नत च नफल जरूर पढ़े। सुभान अल्लाह। फिर बोल फिर बोल फिर बोल, गज बज के बोल सुभान अल्लाह, गज बज के बोल सुभान अल्लाह। हाँ हाँ अरे भाई अगे आ गया मेरा उमर, तो मैं झोली चुके दिना दुआ, तो थोड़ा जा औखा होके ना बैदरा सीधा होके बह, सीधा होके बह। ए मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब ए मैं चोरी चुके दुआ देंगा। अल्लाह सोने जेड़ा उमर दे नां ते सुभान अल्लाह के 25 साल उम्र बच जाए। मुहद्दिसीन कहते ने अगर कोई बच्चा डर के अख खुल जाए उन्होंने थापड़ा ना मारो। वो पता क्यों डरदा है? बच्चा छोटा जा जो सौंदा है ना, कला सोता हो क्यों दबा के डरदा है? वो कन्न च आके शैतान कहता अम्मा मर गई हो, और रोन लग पैंदा है। फिर मां थापड़ा देंदी सवा देंदी, वो बच्चा फिर दबक के डर के जाता है। वो कन्न चन के शैतान को अब्बा भी मर गए ही हो, बच्चा फिर लग जाता है। मुहद्दिसीन कहते ने अगर तेरा बच्चा डर के रोए उससे सीने पर उम्र लिख कभी शैतान खा में नहीं आएगा। सुन्नी मां का पुत्र सुभान अल्लाह बोलेगा। आसी साहब मेरे तो ज़ाहरन उम्र तो भी छोटे ने, तो मैं 32-33 साल हो गए ने, एक खिताब हो सकता 25 साल आए हो, लेकिन मेरा एक अकीदा है। हजरत अब्बास को नबी किसी ने पूछा तुसी वड्डे हो कि हजूर वड्डे ने? पूछा तुसी वड्डे हो कि हजूर वड्डे ने? उन्हें पता की फरमाया? उन्हें कहा दुनिया ते ज़ाहिरी तौर पर पहले मैं आया पर वड्डे हजूर ही ने।
मार जावा आसी साहब भाई मेरे तो वड्डे ने मैं जिथे लियाना चाहना जुमला मेरा याद रखना एक जुमला मेरा याद रखना पता नहीं मर कदों जाना है जुमला याद रखना तुसी दुआ च कहंदे हो अल्लाह मैनू जन्नत दे मेरे अब्बे नू जन्नत दे मेरे दादे नू जन्नत दे मसीतों कुरान पाक पढ़ाते हो फुलियां मखाने तकसीम करते हो नफल पढ़ते हो ओ भाई जी तुसी जन्नत मैं जन्नत तरलिया ना रहना 17 वारी जिन्हें नबी पाक को जन्नत खरीदी है ना ओदा नाम उस्मान गनी है जन्नत खरीदी है हुण जेड़ा खरीद लवे मलकीयत ओदी हुंदी है ठीक है मेरा अकीदा है जन्नत दे वारिस मौला हसन ते हुसैन ने पर ये भी किथे करा वाह वाह ये भी मैं किवें छड़ दियां ये भी तो नबी पाक दी हदीस है ना कि 17 मरतबा जिसने नबी से जन्नत खरीदी उसे उस्मान गनी कहंदे हुण आ गई है अली 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 हुण मैं कर लगा जे अली अली है अच्छा हुण वेख्या जे कईयां दे चेहरे ते कईयां दे पेट शरीफ च मरोड़ पाक असां किसे दे मरोड़ नूं नहीं वेखना असां तोड़ जाना इथों थोड़ा जा सफर करा गोजरा जहांगीराबाद ते अगे आएगा वो बाबा जिहदे सिर ते इंज करके कश्ती नुमा टोपी हुंदी है बाबा जी सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह दालोवाल शरीफ का ताजदार ओदे कोलों किसी ने पूछा साईं तुहाडा अकीदा की है अकीदा की है अकीदा की उन्होंने फरमाया मैदान करबला के बाद 2 अकीदे बचे एक यजीदी अकीदा हमारा हुसैनी अकीदा है हाथ चौक के बोलेगा जदा तन मन तो अंदर हमारा हुसैनी होया अरे मियारी के कब्रिस्तान में एक दरवेश दफन है जिसको वासिफ अली वासिफ कहते हैं वासिफ से किसी ने पूछा दरवेश हो बताओ तुहाडा अकीदा की है मैंने कहा साडा अकीदा हुसैनी अकीदा है जिसका हुसैनी अकीदा होगा ओदा हाथ थल्ले नहीं होएगा मेरा जुमला सुनेगा आसी साहब पेट्रोल हो गया मुक गड्डी चों ते दिंदे सन थोड़ा थोड़ा करके कहते सन बड़ी पाबंदी है पेट्रोल ते असी जाना सी मुल्तान गड्डी ला ली पीर मल जो पीर मल गड्डी उतरी मेरा ड्राइवर निकलिया बाहर उन्हें कहा 500 का पावांगा मैं जो बाहर निकलिया उन्हें कहा 5000 का पाओ रिजवी आया जी हम गल याद रखा जी जो तेल पै गया एक इंज करके पिलर लगा है पिलर उत्ते लिखा कलैक्शन सेंटर मैं उस बंदे की बांह फड़ ली जो तेल पे पांदा सी मैं कहा पुत्र पाना तेल है कटदा खून है उन्हें कहा बाजी साड़ी नहीं पीर महल च एक नवी लिबार्टरी बनी है बंदियां दे खून कट दिए 24 घंटिया बाद कलैक्ट करके खून ब्लड का कलैक्ट होंदा है जांदा लाहौर लैबार्टरी दे विच रिजल्ट 24 घंटे बाद आंदा है मैं कहा रिजल्ट की है उन्हें कहा हेपेटाइटिस सी बी डी ए कोलेस्ट्रॉल शुगर मैं कहा गल ठीक है 24 घंटे बाद रिजल्ट उन्हें कहा हाँ मेरे को एक DNA टेस्ट मशीन है मैं बंदा विच पाना कट के दस देना हलाली है कि हरामी है उन्हें क्या मशीन केड़ी है मैं क्या सुन इश्क नबी है प्यारे अली है सुन शेर ते अपना शेर दे मैं दावत दिया इश्क नबी शेख वकार प्यारे अली है दिल है नबी हाथ के दिलदार अली है इश्क नबी है प्यार अली है मेरे वीर जनाब है नबी 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 मेरे वीर जनाब है नबी नबी मेरा दिल मकाम हबीब है मैं मरीज इसके रसूल हूँ वो हबीब मेरा तबीब है दिलदार अली है इश्क नबी है प्यार अली है दिल है नबी दिलदार अली है किसके निकाह में तू ये ज़हरा हक ने कहा हकदार अली किसके निकाह में तू ये ज़हरा हक ने कहा मेरे वीर दे कई मुरीद भी है ने मैं हुणे नहीं कह लगा उठ के बैत हो जाओ मैं कोई नदी तशहीर वास्ते नहीं आया मेरा प्यार एक अलग बात है इमरान आसी साहब के कुछ मुरीद भी है ने वो मुरीद जी तो को बेटी जवान होगी ना तेन टेलीफोन के या मिठाई का डब्बा लैके गए आसी साहब धी जवान हो गई है 5-7 रिश्ते आ रहे हैं मुंडा भी करता है एक मुंडा करता है एक मुंडा करता है तुम जरा मराकबे च जाओ तो जरा मेहरबानी फरमाओ पुछो मैं ख्याल करो दुआ करो मैं बेटी किसनों दियाँ
تو اپنے مرشد نال مشورہ کرے پنڈ دے چودھری نال مشورہ کرے جدو سیدہ زہرا دی واری آئی نا سونے نبی نے تو مشورہ کیتا ہے نا کس کے نکاح میں تو یہ زہرا اتوں آواز کی آئی حق نے کہا حقدار علی ہے گوجرے کی سرزمین سے جس نے آج کی شام بنا میں سیدہ زہرا کی ہے میرے اس ویر کو سلام کر دیا ایک اور ہاتھ چوکے کہہ دیو من کنتو مولا علی 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 یہ ہمارا مشن ہے حضرت صاحب ہو کے آئے نے یورپ سے جب میں 2014 کو گیا تھا یہ کاری صاحب کو قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھ لینا کاری شاید کو 7 تھی تاریخ جون کی ادھر میرے پتر کی آمد تھی شاہ کوٹ میں ولادت ہو رہی اور میں ذکر علی میں شامل تھا کچھ 50-60 گورے اندر آ کے علی علی کرن لگ پے میں چاہنا ہوں ایک بار یہ تھے آئے تے 3 منٹ باقی من کنتو مولا یہ ایڈا ٹھلا نہیں ایڈا ٹھلا نہیں ایڈا ٹھلا نہیں ایڈا ٹھلا نہیں کس کے من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا چاراں دے اندر پنجاں دے اندر دساں دے اندر باراں دے اندر دمشق کلندر صدیق دا بیلی اوے لڑانا انہوں لڑانا انہوں دی گل سنا صدیق دا بیلی مرتا پیارا عثمان دا تارا میں نو جانتا پیارا ہے ورد ہمارا ہر درد کچارا اج چشتی بولن اج قادری بولن اتاری بولن نقشبندی بولن اج ساری بولو لب چھوم کے بولو ذرا چھوم کے بولو ذرا پیار سے بولو للکار کے بولو ایک منگتا آیا ایک روٹی دے دے میرا مولا بولا اسے کمبر دے دے ارے کمبر بولا اے میرے مولا جو کچھ بھی بڑا ہے وہ اونٹ پہ رکھا میرا مولا بولا اسے اونٹ ہی دے دے ارے کمبر بولا اے میرے مولا جو کچھ بھی بڑا ہے وہ اونٹ پہ رکھا میرا مولا بولا اسے اونٹ ہی دے دے دیوانہ بولا میں رج گیا مولا تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیرا شبر جیوے شبیر بھی جیوے تیرا عسکر جیوے تیرا اکبر جیوے تیرا غازی جیوے نعرہ حیدری ہر صحابی نبی چھوڑ کنجوسی بول ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی 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 جنت ہر صحابی نبی جنو شکے وہ میری جتی دی نوکتے جنو پاکے ہچو کے بولے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی 19-21 نومبر عرص ہے اس بابے دا جنہیں تانوں غیرت دیتی ہے جنہیں تانوں غیرت سکھائی ہے جیدے بارے چ میں شعر یاد آ گیا ہے بابا جی اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دل حسار بندگی میں بند ہونا چاہیے تھلے رکھو جیدے بڑا 1.5 گھنٹہ ٹائم یہ دا ہونے نہیں ہے اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دل حسار بندگی میں بند ہونا چاہیے میرے مصطفیٰ کو ماننا مشکل ایک شرط ہے میری جی بسم اللہ چلو جی میں کہہ دینا ایک واری لنگھا تو ساڑی جاتے داریاں کرے ساں سکاں لہاتے پھول پان مصری الیچیاں منگے ساں اتر گلابہ تھی مل مل دوے ساں کنگی کرے ساں مہندی لوے ساں کول بہے ساں بنرا بناتے اللہ کرے وہ ویلا دوبارہ آئے سادہ ذیشان شاید تھے بیٹھے ہوئے اللہ سنیا ککھ نہ کریں میرے مرشدہ صدا لمبی زندگی دے 19-21 نومبر کو بابا جی کورس ہے شرکت کر کے ثواب دارن حاصل فرمائیں آئیے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں مقبول عرب و عجم خطیب آنا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا
انہیں جانا انج کہندے سن بابا جی نہیں انہاں دور لاندے سن وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے انہاں دور لاندے سن ہاتھ چوک کے بولی انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مقبول عرب و عجم خطیب